بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آدھے چنے کے برابر کالی مرچ کا سفوف دہی کی لسی میں ملا کر پیا جائے تو بد ہضمی اور معدے کا بوجھل پن ختم ہو جاتا ہے۔ ٹی بی کی بیماری میں انگور کھائیں، بواسیر میں امرود کھائیں، ذیابیطس میں جامن کھائیں، امراض جگر میں سیب کھائیں، خشک کھانسی میں کھجور کھائیں، جھڑتے بالوں میں تل کھاؤ۔ پھالسے کا جوس گرمی کی شدت کو کم کرتا ہے، دل کی گھبراہٹ ختم کرتا ہے، معدے کی کمزوری دور کرتا ہے، سینے کی جلن ختم کرتا ہے۔ پیاز ہائی بلڈ پریشر کے مریض زیادہ کھائیں، بلڈ پریشر کو قابو رکھنے میں مدد کرتا ہے، کولیسٹرول کی مقدار لیول رکھتا ہے، سرطان جیسے موذی مرض سے حفاظت کرتا ہے، موسمی انفیکشن سے بچاتا ہے۔ تخم ملنگا اومیگا 3 سے بھرپور ہے، بالوں کے لیے زبردست ہے، ایکنی کنٹرول کرتا ہے، جسم کی گرمی دور کرتا ہے، ہاضمہ ٹھیک کرتا ہے، دماغ کو پرسکون کرتا ہے، وزن کم کرنے میں مددگار ہے، قبض دور کرتا ہے۔ اگر نیند نہیں آتی تو آلو بخارا آزمائیں۔ آلو بخارا بے خوابی یعنی نیند کی کمی کو شکایت دور کرنے کے لیے اور دماغی کام کرنے والوں کے لیے ایک نہایت مفید دوا ہے۔ روزانہ صبح نہار منہ ایک عمدہ پکا ہوا آڑو اچھی طرح چبا کر کھائیں اور آدھے گھنٹے کے بعد ایک گلاس دودھ کا پی لیں۔ کچھ ہی عرصے میں چہرے پر سرخی جھلکنے لگے گی۔ روزانہ تربوز کھائیں، بلڈ پریشر کنٹرول کرتا ہے، وزن میں کمی کرتا ہے، جسم کی چربی کو پگھلاتا ہے، سکن کے لیے بہترین ہے۔ سال کے بعد چاہے ایک جامن کھائیں لیکن کھائیں ضرور۔ روزمرہ خوراک کے ذریعے معدے میں جمع ہونے والے بال کسی شے سے گلتے یا ہضم نہیں ہوتے، صرف ایک جامن کا کھانا ان کو گلا کر ہضم کر دیتا ہے۔ پیاز ہڈیوں کا دوست ہے۔ پیاز ہڈیوں میں پیدا ہونے والی بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت پیدا کرتا ہے اور ہڈیوں میں کیلشیم کی کمی کو پورا کرتا ہے۔ نہار منہ آم نہ کھائیں، خالی پیٹ کیلا نہ کھائیں، امرود کے بیج نہ کھائیں، یہ ہضم نہیں ہوتے۔ خربوزہ نہ نہار منہ کھائیں اور نہ ہی بھرے پیٹ۔ کھیرے کے ساتھ پانی پینے سے ہیضہ ہو سکتا ہے، 1 گھنٹہ قبل یا 1 گھنٹہ بعد پانی پئیں۔ صبح ناشتے میں ایک سیب کھانا چاہیے، چائے سے بہتر ہے۔ انڈا ایک مکمل غذا ہے۔ ایک انڈے میں وٹامن سی کے علاوہ ہر وٹامن موجود ہے۔ ایک گلاس گاجر کا رس 40 دن تک پینے سے آنکھوں کی روشنی تیز ہو جاتی ہے۔ 2 کیلے روزانہ کھانا روزانہ 70 منٹ ورزش کی توانائی فراہم کرتا ہے۔ کیلا کن بیماریوں کے لیے بہترین ہے؟ مثانے کی کمزوری، خشک کھانسی، زبان پر چھالے، پوشیدہ امراض، گلے میں خراش، امراض آنت۔ آڑو کو شوگر کے مریض بغیر کسی خوف و خطر کھا سکتے ہیں یا جسمانی کمزوری کو دور کرتا ہے۔ امرود میں فائبر کی مقدار بہت زیادہ ہے۔ یہ بلڈ میں شوگر کو بڑھنے نہیں دیتا اور ہاضمہ کو بہتر بناتا ہے۔ کیوی نہایت ہی مزیدار پھل ہے۔ اس میں وٹامن اے اور سی دونوں موجود ہیں جو خون میں شوگر کی سطح کو بڑھنے نہیں دیتے۔ موسمی شوگر کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ اس میں فائبر، وٹامن سی اور پوٹاشیم کی مقدار پائی جاتی ہے۔ 100 بیماریوں کی بس ایک دوا انار ہے۔ انار جنت کا پھل ہے۔ شوگر کے مریضوں کے لیے مفید ہے۔ بھوک کھل کر لگتی ہے
غذا کو ہضم کرنے میں مدد دیتا ہے، معدے کو طاقت دیتا ہے، جسم میں صاف خون پیدا کرتا ہے، دل کو طاقت دیتا ہے، جگر کے ورم میں یرقان، تلی کے امراض، گرمی، کھانسی، سینے میں درد، ٹائیفائڈ کے لیے قدرتی غذا ہے۔ ناشتہ بادشاہوں کی طرح کرو، دوپہر کا کھانا عام آدمی کی طرح کھاؤ اور رات کا کھانا غریبوں کی طرح کھاؤ۔ ٹینڈے کی سبزی حلق کی نالی کو تر رکھتی ہے، سوزش کے خلاف کام کرتی ہے۔ ٹینڈے خشک کھانسی میں فائدہ پہنچاتے ہیں۔ ٹینڈے جسم میں پانی کی کمی کو پورا کرتے ہیں۔ ٹینڈے پسینے سے ہونے والی جلن کو دور کرتے ہیں۔ سرسوں کا ساگ کھانے سے خون کی کمی نہیں ہوتی، کینسر کا خطرہ نہیں رہتا، آنکھیں کمزور نہیں ہوتی، جسمانی کمزوری نہیں ہوتی۔ اخروٹ ضرور کھائیں، پیٹ کی چربی کو ختم کرتا ہے، دل کی بیماریوں سے بچاتا ہے، خون کی شریانوں کی صحت کو بڑھاتا ہے، بالوں کو گرنے سے روکتا ہے، بالوں کے نشو و نما کو بڑھاتا ہے، خشکی سے لڑتا ہے، قبل از وقت بڑھاپے کو روکتا ہے، خشک جلد کا علاج کرتا ہے، نیند کو بہتر بناتا ہے۔ روزانہ ایک گلاس پانی میں آدھا چمچ زیرہ بھگو کر پینے سے وزن تیزی سے کم ہوتا ہے، ہاضمہ ٹھیک ہوتا ہے۔ یہ پانی جسم میں سوجن اور درد کو ختم کرنے کے لیے بہت زبردست ہے۔ اسے پینے کا بہترین وقت صبح خالی پیٹ ہے۔ پیاز کا رس اور ناریل کا تیل ہم وزن لے کر نیم گرم کر کے ہفتے میں 2 دفعہ بالوں میں لگائیں، اس سے آپ کے بال سیدھے، لمبے اور گھنے رہیں گے۔ زیتون کا تیل معدے کے نظام کو درست رکھتا ہے، بھوک کو بڑھاتا ہے اور پیٹ کے کیڑوں کو مارتا ہے۔ زیتون کا تیل آنتوں اور پیٹ کے کینسر سے بچاتا ہے۔ بالوں کی مضبوطی کے لیے نیم کا تیل استعمال کرو۔ کھجور پانی میں بھگو کر کھا لیں تو اس کا استعمال جگر کو طاقت دیتا ہے۔ بھنی ہوئی مکئی کھانے سے جسمانی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ ہر صبح خالی پیٹ سیب کھانے سے درد شقیقہ کے درد سے نجات مل جاتی ہے۔ اگر کسی کو گیس اور ہضمے کی شکایت ہو تو وہ اجوائن کو پیس کر اس میں تقریباً آدھی مقدار میں کالا نمک مکس کر کے رکھ لیں۔ کھانے کے بعد آدھا چمچ چائے والا کھائیں، انشاءاللہ ہاضمہ درست رہے گا اور کبھی گیس کی شکایت نہیں ہوگی۔ ہلدی میں دودھ ملا کر پینے سے جسم کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ سفید مرغا گھر میں پالنے سے رحمت کے فرشتے آتے ہیں اور رزق بھی بڑھ جاتا ہے۔ جوڑوں اور گھٹنوں کے درد میں ایلو ویرا کھانے سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ بالوں میں کیسٹر آئل کے استعمال سے خشکی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ گرم تیل سے مالش کرو، اس سے پٹھوں میں دوران خون بہتر ہوتا ہے۔ چقندر جسم کی چکنائی کو دور کرتا ہے، خون سے جراثیم کو صاف کرتا ہے اور جلد کو جوان رکھتا ہے۔ اخروٹ کا مغز لے کر اس میں سرکہ ملا لیں، اس کو چہرے پر لیپ کرنے سے گلاب جیسی سرخی آ جاتی ہے۔ لیمو پانی جسم کو زہریلے مادوں سے پاک کرتا ہے اور ہڈیوں کو بہتر بناتا ہے۔ جس کو اپنا رنگ صاف کرنا ہو
اور جسمانی کمزوری دور کرنی ہو وہ بندہ آم ضرور کھایا کرے۔ کریلا معدے کو مضبوط کرتا ہے، قبض ختم کرتا ہے اور بھوک لگاتا ہے۔ جو کی روٹی بنا کر کھانے سے جسم کو طاقت ملتی ہے اور چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ہر روز چقندر کھانے سے پرانی کھانسی سے بھی نجات مل جاتی ہے۔ مکھن کو ٹھنڈا کر کے 1 چمچ کھانے سے بدن کو گرمی نہیں لگتی۔ قوت باہ میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو پیاز کا استعمال دوپہر کو کھانے میں کرنا چاہیے۔ پودینے کے پتے لے کر جلد پر رگڑنے سے جلد نرم و ملائم اور تر و تازہ ہو جائے گی۔ شہوت میں کمی آنے لگے تو بادام اور چلغوزے کا حلوہ بنا کر کھا لو۔ کھانے کے بعد اگر سیب کھا لیا جائے تو قبض نہیں ہوتی۔ پانی میں نمک ڈال کر گھر کا فرش دھویا جائے تو کیڑے اور مکھیوں سے نجات ملے گی۔ بدہضمی اور پیٹ درد کا آسان علاج عام طور پر بدہضمی، جسم کی کمزوری، کھانے کی زیادتی اور قبض کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس میں کھٹی ڈکاریں بھی آتی ہیں۔ کالا نمک آزمائیں اور سونف ہم وزن لے کر باریک صفوف بنا لیں۔ 1 گرام ہلکے گرم پانی کے ساتھ دن میں 2 مرتبہ غذا لیں اور کھانے کے ہر لقمے کو خوب چبا کر کھایا کریں، جس سے آپ کو زندگی بھر کبھی بھی پیٹ کے درد کا مسئلہ نہیں بنے گا۔ بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ہو تو گڑ میں مصری اور سونف ملا کر کھاؤ، یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ اور بار بار پیشاب تنگ نہیں کرے گا۔ 1 چمچ ہلدی کو گرم دودھ میں ڈال کر پینے سے رنگ سرخ ہوتا ہے اور داغ دھبے ختم ہو جاتے ہیں۔ جسم میں خون کی کمی دور کرنے کے لیے روزانہ صبح نہار منہ 1 عمدہ پکا ہوا آڑو اچھی طرح چبا کر کھائیں اور آدھے گھنٹے بعد 1 گلاس دودھ پی لیں۔